لگا کہ تو نماز کیوں نہیں پڑھتی ہے؟ تو بیوی کہنے لگی کہ میں جس حالت میں اس حالت میں نماز نہیں پڑھی جاتی۔ تو بیوی نے اس کو اشارے سے سمجھایا کہ میں صحیح حالت میں نہیں ہوں۔ تو اس نے کہا تم کسی حالت میں ہو نماز پڑھنا ہے، نماز معاف نہیں ہے۔ شریعت کا مسئلہ ہے، کسی سے نماز معاف نہیں ہے۔ تو عورت کو بھی غصہ آیا، کہنے لگی کہ آپ آدمی ہیں کیا ہیں آپ؟ ارے مجھ کو آ رہا ہے۔ تو کہنے لگا کہ آ رہا ہو چاہے جا رہا ہو، نماز تو پڑھنی ہی پڑے۔ ایک نوجوان 35 سال کی عمر کا 5 سال سعودیہ میں رہ کے آیا، گیا تھا یہاں سے تو شادی نہیں ہوئی تھی، وہاں سے آیا تو شادی کا پروگرام بنا۔ تو اس نوجوان نے سعودیہ میں رہ کر تھوڑا بہت دینداری آ گئی، تو اس نے اپنے والدین سے کہا کہ شادی آپ لوگ کریں گے تو لڑکی نمازی دیندار ہونا چاہیے۔ تو والدین نے دیندار لڑکی تلاش کیا، رشتہ ہو گیا، شادی ہو گئی۔ لڑکی بیچاری میکے سے سسرال آئی، شوہر بھی بڑا خوش اور لڑکی بھی بہت خوش۔ وہ خوش کہ میرا شوہر سعودی ریٹرن ہے، بڑی پیسہ کمائے گا، بڑی عیش موج سے رہوں گی۔ یہ بڑا خوش تھا کہ میں حدیث پر عمل کرنے والا نمازی دیندار میری بیوی بھی ملی تو ویسا ہی۔ لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ بیوی تو حنفی ہے۔ میاں بیوی میں نماز میں مسئلے مسائل میں بحث ہونے لگی۔ تو ابھی تو چند ہی دن ہوئے تھے شادی کو، ابتدائی درجے کی بحث تھی، کوئی زیادہ ٹینشن نہیں پھیلا۔ چند دنوں کے بعد بیوی کو آ گیا جو ہر عورت کو آتا ہے۔ نہیں سمجھے، بیوی والے نہیں ہو؟ اچھا خدا تم کو وقت سے پہلے بالغ کر دے، جیسے غیر مقلد لوگ وقت سے پہلے محدث ہو گئے ہیں۔ تو بیوی کو حیض آ گیا، ناپاکی کا زمانہ شروع ہو گیا، بیوی نے نماز چھوڑ دیا۔ یہ تو چلا جاتا تھا مسجد، بیوی گھر میں نماز پڑھتی تھی۔ ایک آئٹ ٹائم اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ بیوی نے نماز پڑھا کہ نہیں پڑھا، یہ سمجھا کہ کمرے میں پڑھ لیا ہوگا، لیکن وہ پڑھتی کیسے؟ وہ تو ناپاک تھی، ایسی حالت میں نماز کیسے پڑھتی؟ تو ایک ٹائم کے بعد دوسرے ٹائم اس نے نظر رکھنا شروع کیا، گائیڈ کرنے لگا کہ نماز پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی ہے۔ ایسا لگا کہ اس ٹائم نہیں پڑھا، تو دوسرے ٹائم اس نے نگاہ رکھا، بیوی نے نماز ہی نہیں پڑھا۔ جب نماز نہیں پڑھا تو اس کا پارا چڑھ گیا، ٹینشن میں آ گیا۔ اس نے کہا نماز پابندی سے پڑھا کرو، تو اس نے کہا ٹھیک ہے پڑھتی ہوں، نماز پابندی سے پڑھتی ہوں، چھوڑتی نہیں ہوں۔ اس کے بعد دوسرے ٹائم پھر نہیں پڑھا بیوی نے، تو پہلے ٹائم تو سمجھایا تھا اشارے سے، اب کی بار کہنے لگا کہ تو نماز کیوں نہیں پڑھتی ہے؟ تو بیوی کہنے لگی کہ میں جس حالت میں اس حالت میں نماز نہیں پڑھی جاتی ہے۔ کیسے نہیں پڑھی جاتی ہے؟ نماز کسی حالت میں کسی مسلمان مرد عورت سے معاف نہیں ہے۔ اب ٹینشن بڑھ گیا، عورت سوچنے لگی کہ سعودیہ میں کیا پڑھ کے آیا ہے بھائی، تو مہا جاہل معلوم ہوتا ہے، عورت اس حالت میں کیسے ناپاکی میں نماز پڑھے گی؟ تو بیوی نے اس کو اشارے سے سمجھایا کہ میں صحیح حالت میں نہیں ہوں۔ تو اس نے کہا تم کسی حالت میں ہو نماز پڑھنا ہے، نماز معاف نہیں ہے۔ شریعت کا مسئلہ ہے، کسی سے نماز معاف نہیں ہے۔ تو عورت کو بھی غصہ آیا، کہنے لگی کہ آپ آدمی ہیں کیا ہیں آپ؟ ارے مجھ کو آ رہا ہے۔ تو کہنے لگا کہ آ رہا ہو چاہے جا رہا ہو، نماز تو پڑھنی ہی پڑے۔
اب ادھر سے دباؤ بڑھا رہا ہے اور وہ ٹینشن میں آ رہی ہے. اس نے کہا سنیے حیض کی حالت میں ہوں, اس حالت میں نماز معاف ہے, نہیں پڑھی جاتی. کہا رے تو مقلد, تیرا باپ مقلد, تم لوگ امام کے پیچھے چلتے ہو, حدیث میں تو صاف لکھا ہوا ہے کسی حالت میں کوئی ہو نماز پڑھنی پڑے گی. تم کو حیض آ رہا ہے تب بھی اللہ کے نبی کا حکم ہے. دیکھو ترمذی میں حدیث ہے, سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقبل صلاۃ حائض الا بخمار, حیض والی عورت کی نماز اوڑھنی کے بغیر قبول نہیں ہوگی. تو حیض بھی آ رہا ہے تو اس سے کہ اوڑھنی لگا کے پڑھ, اب قبول ہوگی. حدیث میں آتا ہے اوڑھنی کے بغیر قبول نہیں ہوگی حیض والی کی نماز, یعنی اوڑھنی سے قبول ہوگی تو اوڑھنی لگا کے پڑھ. تو اس نے کہا اوڑھنی کیا, لحاف بھی اوڑھ کے پڑھوں گی تو نہیں ہوگی. اب میاں بیوی میں معاملہ سنگین صورت اختیار کر گیا. اس نے کہا تو میری نہیں مانے گی, تو امام ہی کی مانے گی, حدیث کی سنے گی نہیں, چلی جا میکے. اب بیچاری یہ میکے چلی آئی تو میکے آ کر کے اس نے اور عورتوں سے پوچھنا شروع کیا کہ مجھے ہی غلطی ہو گئی, مجھ سے ہی غلطی ہو گئی, کیا واقعی ایسی حالت میں نماز پڑھنا چاہیے؟ سب عورتوں نے کہا کہ تیرا شوہر تو پاگل معلوم ہوتا ہے, اور کسی کے شوہر نہیں ہے, اس حالت میں کہیں نماز پڑھی جاتی ہے؟ اس حالت میں نماز عورت پر فرض نہیں ہے, معاف ہے. کہا رے بھائی آپ لوگ ہم کو سمجھ بوجھ کر کے مسئلہ بتائیے, میرا شوہر بڑی حدیث جانتا ہے, ڈائریکٹ حدیث پڑھتا ہے. تو عورتوں نے کہا کہ دیکھو ہم لوگ تو کھانا پکانا جانتے ہیں, حدیث نہیں جانتے ہیں, مدرسے والوں سے رابطہ کرو. جیسے یہاں مدرسہ معلوم ہے نا مولانا اظہری ہے, تو وہاں بھی کوئی شیخ الحدیث صاحب تھے. تو عورتوں نے مشورہ کیا کہ بھئی حدیث کی جب بات ہے تو ہم لوگ حدیث کیا جانیں گے, ہم لوگ تو آئٹم کھانا بنانے کا جانتے ہیں, کیسے کیسے کون کون آئٹم بنتا ہے, حدیث تو ہم نہیں جانتے. یہ مسئلہ آخر حدیث قرآن میں ہوگا تبھی نہ امام لوگوں نے بتایا ہے, اتنے دن سے چلا آ رہا ہے مسئلہ, تو دلیل بے وجہ تھوڑا ہی ہوگا. تو اس نے جا کر شیخ الحدیث صاحب سے پردے سے پوچھا کہ دیکھیے عورت لوگوں کو جب ناپاکی کے ایام ہوتے ہیں, حیض کی حالت میں ہوتی ہیں, تو ہم لوگوں کو نماز شریعت کی روشنی میں, حدیث قرآن کی روشنی میں اس وقت پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے؟ تو شیخ الحدیث صاحب کہنے لگے کہ تو اتنی بڑی ہو گئی, بالغ, شادی بھی تیری ہو گئی, ابھی تک تجھ کو اتنا بھی مسئلہ معلوم نہیں ہے, عورتوں کو ایسی حالت میں نماز نہیں پڑھنی ہے. یہ تو چاروں امام کا متفقہ فیصلہ ہے, اس میں تو کوئی اختلاف بھی نہیں ہے, کون امام کو تو مانتی ہے؟ تو وہ کہنے لگے حضور امام تو ایک طرف, ہم تو شوہر کو مانتے, میرا شوہر امام کو نہیں مانتا. شیخ الحدیث صاحب کہنے لگے تیرا شوہر پاگل اگل ہے کیا؟ کہ نہیں پاگل نہیں ہے, سعودی ریجیکٹ ہے. سعودیہ سے آیا ہے. تو سمجھ گئے کہ تو ٹیڑھے کھوپڑے کا ہے, سیدھے لائن سے تو سمجھے گا نہیں, اس کو تو گھما کے سمجھانا پڑے گا. تو شیخ الحدیث آئے گا نہیں. اب میں میکے جاؤں گی تو آپ کو دعوت دوں گی, آپ آئیں گے وہاں؟ شیخ الحدیث صاحب نے کہا کہ دعوت قبول کرنا سنت ہے, مولوی سب کام چھوڑ دے گا لیکن دعوت چھوڑے گا نہیں. تو دیکھ تو دیکھ دعوت, میں تو آؤں گا, وہاں بھی آؤں گا. اب یہاں سے دونوں میں معاملہ ہو گیا. یہ میکے گئی, میکے جانے کے بعد پھر نماز اسٹارٹ کیا, پاکی ہو گئی تھی. کچھ دن کے بعد پھر ناپاک ہوئی, پھر نماز چھوڑ دیا. تو پاک حالت میں آئی تھی, نماز شروع کر دیا تھا, تو اس سعودی ریجیکٹ سمجھا کہ اب سدھر گئی ہے. کچھ دن کے بعد جب پھر وہی معاملہ ہوا تو پھر کہنے لگا کہ تم کو حدیث سنایا تھا نا. تو عورت نے کہا سنیے ہم حدیث جانتے ہیں, ارے ہم کھانا بنانا جانتے ہیں, برتن صاف کرنا جانتے ہیں, چولہا سلگانا جانتے ہیں, کپڑا دھونا ہم حدیث نہیں جانتے.
کہ حدیث نہیں جانتی مسلمان ہے تو؟ کہا مسلمان تو خاندانی ہوں، آجی سے تھوڑے ہی ہوں۔ کہا تو کچھ دن نماز پڑھتی ہے کچھ دن نہیں پڑھتی ہے؟ ہر دن نماز پڑھنا ہے، کسی حالت میں نماز معاف نہیں ہے۔ کہا نہیں، نماز عورت کو معاف ہے، اتنے دنوں تک معاف رہتی ہے نماز جتنے دنوں تک آتا ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، تم کو حدیث نہیں معلوم ہے، تو حنفی لوگ کا، امام لوگ کا بنایا ہوا مسئلہ ہے۔ حدیث میں تو صاف ہے کہ لا تقبل صلاۃ حائض الا بخمار، بے اوڑھنی کی عورت کی نماز حیض والی کی قبول نہیں۔ تو دیکھو، حیض والی کی نماز کو اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ اوڑھنی لگانے سے قبول ہو جائے گی، تو اوڑھنی لگا کر پڑھا کر۔ تو اس نے کہا کہ اچھا دیکھیے، ایسا ہے کہ ہم تو حدیث نہیں جانتے، ہمارے یہاں بہت بڑا مدرسہ ہے، وہاں حدیث پڑھتے پڑھاتے ہیں لوگ، تو وہاں کے جو سینئر استاد ہیں حدیث والے، شیخ الحدیث صاحب، ان سے ہم پوچھا تو وہ بھی بتایا کہ حدیث میں ہے کہ عورت کو نماز نہیں پڑھنا اس حالت میں۔ تو آپ حدیث کچھ سناتے ہیں، وہ حدیث کچھ سناتے ہیں، تو بہتر ہوتا کہ آپ ان کو سنا دیتے کہ ان کا بھی دماغ درست ہو جاتا۔ تو کہنے لگے کوئی حدیث کے معاملے میں ہم سے مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ کہا آپ چلیں گے وہاں؟ تو بولا ہم کیوں جائیں گے، ان کو آنا ہے تو آویں۔ تو عورت نے کہا کہ وہ کوئی ضرورت تو یہاں ہے نہیں، لیکن میں دعوت کرتی ہوں۔ دعوت کر دیا۔ شیخ الحدیث صاحب سے پہلے یہ منظور کرا چکی تھی، شیخ الحدیث صاحب پہنچ گئے، ناشتہ واشتہ ہوا۔ شیخ الحدیث صاحب اس ٹیڑھے کھوپڑی والے شوہر کو دیکھ کے سمجھ گئے کہ تو سعودی ریجیکٹ ہے، سیدھے روپ سے مانے گا نہیں، تو اندر سے خوب چوکس تیار ہو گئے۔ اس کے بعد بیٹھکے میں شیخ الحدیث صاحب اور شوہر محترم بیٹھے ہوئے تھے کہ اندر سے عورت نے پرزہ بھیجا کہ حضور حیض کی حالت میں حدیث کیا بولتی ہے، عورت کو نماز پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ تو شیخ الحدیث صاحب نے پرزہ پڑھ کر کے اور باہر سے عورت کو ڈانٹا، بڑی جاہل عورت معلوم ہوتی ہے، آج تک تجھ کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ عورت کو ناپاکی کی حالت میں نماز نہیں پڑھنا ہے۔ بس شوہر صاحب ایک دم اکھڑ گئے شیخ الحدیث صاحب پر، کہاں مسئلہ لکھا ہوا ہے؟ شیخ الحدیث صاحب نے کہا کہ نور الیضاء سے لے کر کے ہدایہ تک ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تو کہنے لگا یہ کون حدیث کی کتاب، یہ سب فقہ کی کتاب ہے، فقہ کو ہم نہیں مانتے۔ تو شیخ الحدیث صاحب سمجھ گئے کہ وہ ٹیڑھے کھوپڑے کا، سیدھے روپ سے نہیں مانے گا۔ کہا کہ تم بحث کرو گے مجھ سے، سعودیہ میں کتنے دن رہے ہو؟ کہا 5 سال۔ کہا کہ 30 سال حدیث پڑھا کر کے کتنے شیخ الحدیث اور عالم میں نے پیدا کر دیے، تم 5 سال میں بڑی حدیث پڑھ کر آئے ہو، بکراتی مت کرو۔ وہ کہنے لگا نہیں، آپ ہم سے بحث مت کیجیے، حدیث سے بات کیجیے، ہم سے بات کیجیے گا تو حدیث سے کیجیے۔ تو شیخ الحدیث صاحب نے کہا کہ نماز تم پڑھتے ہو، بیوی بھی پڑھتی ہے، جیسے بیوی پڑھتی ہے ویسے ہی تم نماز پڑھتے ہو؟ کہ نہیں، میری بیوی تو حنفی ہے، کم بخت ابھی مانتی نہیں ہے، یہ حنفی طریقے پر نماز پڑھتی ہے، میں حدیث والے طریقے پر نماز پڑھتا ہوں۔ کہا کہ ارے وہ عورت ہے نا، تم مرد ہو، عورت مرد کی نماز میں فرق ہے، وہ عورت کے طریقے پر نماز پڑھتی ہے، تم مرد کے طریقے پر نماز پڑھتے ہو، اس میں حنفی کا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا صاحب عورت مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، بخاری کی حدیث، اللہ کے نبی کا اعلان ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو۔ تو نبی نے یہ اعلان مرد عورت سب کے لیے کیا ہے، حضور جیسے نماز پڑھتے تھے اسی طریقے سے سب کو نماز پڑھنا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ تو شیخ الحدیث صاحب نے کہا کہ اچھا، عورت مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، تو تم کو تو ہم دیکھا تھا ظہر کی نماز میں کہ ننگے سر نماز پڑھ رہے تھے، تو کیا بیوی کو بھی ننگے ہی سر نماز پڑھاؤ گے؟ کہنے لگا نہیں ہوگی نماز۔ کہا تو فرق ہے نا، ابھی کہہ رہے تھے کہ فرق نہیں ہے کوئی۔ ایک فرق ہوا، دیکھو عورت اگر اور
عورتوں کو تو بال بڑا ہوتا ہے، عورت اپنے بال کو لپیٹ کر سر پر جوڑا باندھ لے، نماز میں کوئی فرق آئے گا؟ اور مرد اگر کیسو دراز ہو، بڑے بال والا ہو تو وہ بھی جوڑا باندھ لے تو نماز میں فرق آئے گا کہ نہیں؟ کہنے لگا ابو داؤد کی روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ کبھی نماز کی حالت میں کوئی مرد سر کے بال کو باندھے نہیں سر کے اوپر، ورنہ نماز مکروہ ہوگی۔ کہا دیکھو عورت کی مکروہ ہوگی نہیں ہوگی، اور مرد کی فرق ہے کہ نہیں ہے؟ اب شیخ الحدیث صاحب نے جب گنانا شروع کیا تو حواس باختہ ہو گیا۔ اس کے بعد شیخ الحدیث صاحب نے کہا کہ تم عورت کو ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھنے کے لیے کیسے بولتے ہو؟ کہا حضور حدیث ہے کہ نہیں؟ آپ تو شیخ الحدیث ہے، ترمذی میں حدیث ہے نا کہ لا تقبل صلاۃ حائض الا بخمار، کہاں حدیث تو ہے؟ تو یہ حدیث آج ہی سے ہے؟ اللہ کے نبی نے جب فرمایا اسی دن سے عورتیں بھی ہیں، حدیث بھی ہے، آج ہی حدیث تو نہیں آئی ہے، تم سمجھے اور پیچھے کسی نے نہیں سمجھا۔ کہنے لگا سمجھنے کی کیا بات ہے، حائزین کے معنی کیا ہے لغت میں؟ تو شیخ الحدیث صاحب نے کہا کہ حائزین کے معنی جو لغت میں سمجھ میں آتا ہے یہاں پر یہ مراد نہیں ہے، حائزین کے معنی ہے جس عورت کو حیض آ رہا ہو، لیکن یہاں پر حائزین کے معنی وہ نہیں ہے۔ حیض عورت کے لیے بالغ ہونے کی علامت ہے، جب تک حیض نہیں آتا عورت نابالغ ہوتی ہے، اور نابالغ کے اوپر روزہ نماز فرض ہے، شریعت کی پابندی فرض ہے، احکام شریعت وہ ادا کرے گی بھی تو نفلاً، نہ کہ اس کے اوپر فرض ہے۔ تو اللہ کے نبی فرما یہ رہے ہیں کہ اگر وہ نابالغ تھی اور اس وقت میں اگر کھلے سر نماز پڑھا تو چل سکتا ہے، لیکن جب حیض والی ہو گئی، بالغ ہو گئی، تو اب بغیر سر چھپائے نماز حائزن بمانا بالغتن ہے، نہ یہ کہ ابھی جس کو حیض آ رہا ہے۔ کل یہ معنی ہے کہ جی معنی یہ ہے، کتنا خطرناک ہے۔ سوچو حیض والی عورت نماز پڑھے گی تو مسلمان رہے گی، شوہر اس کو مسلمان رکھ رہا ہے، خود مسلمان رہے گا؟ بے وضو نماز پڑھ لے تو کفر ہو جاتا ہے، اور ناپاک ہو بے غسل نماز پڑھ لے تو وہ مسلمان رہے گا۔ دیدہ دانستہ جو ایسا کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ بے سمجھے بوجھے حدیث پر جو عمل کرے گا خطرہ ہے ایمان کے بھی چلے جانے کا، جیسے یہاں خطرے میں ڈال دیا تھا اس نے اپنی بیوی کو۔ اس لیے علماء محققین اور ائمہ مجتہدین اور فقہا اہل علم منع کرتے ہیں، عام مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ حدیث دیکھے اپنے سے مطلب نکالے عمل کرے۔ اگر ایسا کرے گا تو کبھی کبھی اتنا خطرناک صورت پیش بھی آ سکتی ہے کہ اس کا ایمان بھی چلا جائے گا، یہ سمجھتا رہے گا کہ ہم حدیث پر عمل کر رہے ہیں۔ خطرے کی شکل ہے کہ نہیں ہے یہ؟ اگر 1000 میں 1 مرتبہ کا بھی خطرہ ہے تو ایک خطرے کی وجہ سے 1000 جگہ پر پرہیز کرے گا۔